الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام کہ خطبہ نکاح خطبہ کہلاتا ہے. خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعلیم اور تربیت کے لیے. دیکھیے حضور کے زمانے میں نہ مدرسہ تھا، نہ کالج، نہ کتابیں. قرآن بھی پورا ایک جلد کے اندر کسی کے پاس موجود نہیں تھا، نہ پھر کوئی ویڈیو آڈیو، کچھ بھی نہیں. تو تعلیم کا طریقہ کیا تھا؟ کسی بھی موقع پر جب مسلمان جمع ہو تو خطبہ نکاح کے موقع پر، خطبہ عیدین کے موقع پر، خطبہ جمعہ کے موقع پر، لشکر روانہ کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر، کوئی وفد آیا ہے تو اس موقع پر خطبہ دیا جا رہا ہے. اس خطبے ہی میں تعلیم تھی ساری، اور سب سے مکمل اور سب سے زیادہ وہ خطبہ جمعہ ہے. لیکن اب ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو مسنون خطبہ پڑھتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم، وہ ایک رسم ہے صرف. دیہات میں تو پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ کتاب کھول کے اٹک اٹک کے وہ پڑھ رہا ہوں. شہروں میں علماء ہیں مساجد کے اندر، وہ جانتے ہیں اور وہ کتاب سے پڑھے بغیر زبانی بھی خطبہ دیتے ہیں. لیکن دیہات کی اکثریت تو ہماری دیہات میں، وہاں کیا ہوتا؟ تو خطبے کے لیے جو کہ معاملہ ہے وہاں تو خطبہ جو بھی دیا وہ از دل خیزت بر دل ریزت، اس کے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں، اس کے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. اور ایک اور بات آپ کو میں تاریخی حیثیت سے بتاؤں، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں یہاں آگے چادریں بچھا دی گئی ہیں، یہاں آ جائیں، کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جاہلیت میں 2 خطبے ہوا کرتے تھے، اور خطبے میں ہوتا کیا تھا؟ ایک خطیب ہوتا تھا لڑکی والوں کی طرف سے، وہ کھڑے ہو کر لڑکی والوں کا خاندان، ہمارا خاندان ایسا تھا. وہ میراثی جیسے لوگ ہوا کرتے تھے راجپوتوں کے ہاں، زمینداروں کے ہاں، ویسے گویا کہ ان کا کوئی میراثی، ان کا کوئی خاندانی خطیب ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ویسے تھے اور ہماری یہ وہ عزت تھی اور یہ ہماری حیثیت تھی، یہ ہمارا دبدبہ تھا. پھر ایک لڑکے والوں کی طرف سے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ اپنے اس کے خاندان کا جو ہے وہ راگ الاپتا تھا. یہ تھا معاملہ 2 خطبوں کا، جس کو حضور نے ایک خطبہ بنا دیا. اس میں حمد و ثنا اللہ کے لیے رکھی، اور قرآن مجید سے 4 آیتیں لے کر ان کو جمع کر دیا. یہ تعلیم کا ذریعہ تھا. آج ہمارے ہاں کونے میں بیٹھ کر نکاح خواہ ایسے سناتا جیسے کہ صرف دولہا کو کچھ سنایا جا رہا، بس. وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا تھا، خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا. میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا رہا ہوں. اب تو اپنی قبر کی تکلیف کی وجہ سے معذور ہوں، لہذا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہوں. کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور کم سے کم یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کی کچھ وضاحت وہاں بیان کی جائے. جیسے آپ خطبہ جمعہ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے عربی خطبہ بھی پڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تلقین، کوئی تعلیم. اگرچہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا نہیں ہے، اکثر و بیشتر یا تو اختلافی مسائل پر دھواں دار تقریریں ہوں گی یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوں گی، ہوتا تو یہ ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اس خطبے کی جگہ پر آپ وعظ و نصیحت کا کوئی معاملہ، قرآن کی تعلیم کا کوئی معاملہ. اس لیے کہ خطبہ کے بارے میں جو مسلم شریف کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کے بارے میں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. حضور کے خطبہ جمعہ کے 2 حصے ہوتے تھے، 2 خطبے ہوتے تھے جس کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے ہمارے خطیب بیٹھتے. یہ بیٹھنا کسی تکان کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے خطبے لمبے ہوتے ہی نہیں تھے. یہ بیٹھنا در حقیقت علامت ہے کہ یہ 2 خطبے ظہر کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، جمعے میں 2 رکعتیں ہیں. 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے.
اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے خطبے کے اندر، لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے. آپ سورۃ القیامہ پوری پڑھ رہے ہیں، سورہ سجدہ پوری پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو تذکیر کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے. تذکیر خود بخود ہو رہی ہے، عربی ان کی زبان ہے، حضور کے قلب مبارک سے بات نکلی ہے، دہان مبارک سے نکلی ہے، ان کے دلوں میں اتر گئی. تو اس خطبے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کسی نہ کسی درجے میں بیان کیا جائے. اب وہ میں تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں. یہ 3 حصے اس خطبے کے ہیں، 2 مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے. پہلا حصہ وہ ہے جو حضور کے ہر خطبے میں ہوتا تھا. خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، خطبہ نکاح ہو، لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ ہو، اگر قبرستان میں ابھی قبر تیار ہونے میں کچھ وقت ہے تو جہاں آپ خطبہ دیتے تھے، کہیں بھی خطبہ ہے تو وہ پہلا حصہ تو اس میں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ہمارے ایمان کا لب لباب، اس کا خلاصہ، ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد، اس کا اعادہ ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس کو تازہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے، میں ذرا اگر جلدی میں اس خطبے کے حصے کو پڑھوں گا تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کے دماغ میں بھی وہ ٹیپ چل رہی ہے، اس لیے کہ آپ ہر جمعے میں سنتے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ یاد آتا چلا گیا کہ نہیں؟ اب دیکھیں معنی کیا ہے. کل حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے. ہم بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. ایک حدیث میں آیا اذ استعنت فاستعن باللہ، اگر تمہیں مدد کی ضرورت تو اللہ سے مدد مانگو، نہ جاؤ کسی انسان کے پاس، اللہ سے مدد مانگو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اسی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ونؤمن بہ، اسی پر ہمارا یقین. ونتوکل علیہ، اسی پر ہمارا توکل ہے، دار و مدار ہے، انحصار ہے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. یہ نفس جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا، اپنے برے کرتوتوں کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر. ومن یضلل ہو، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی، فلا ہادی لہ، اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے. اختیار ہدایت کا اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، یہ تو اللہ فیصلہ کرتا ہے. کون طالب حق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے؟ خام خواہ خنزیروں کے آگے موتی بکھیرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو جو بھی اللہ جانتا ہے کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے اسے ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم، اے اللہ ہم میں سے کسی کو ان میں شامل نہ کر دیجیے. یہ ایمان کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے. اگر سمجھے لوگ تو ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کی تجدید ہو گئی. اس کے بعد اسلام کی جڑ اور بنیاد، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم سب گواہ ہیں اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں.
اور ہم سب گواہ ہیں اس پر، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم گواہ ہیں اس پر کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں نے کیا کہا؟ یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ایمان وہ تھا، وہ کیفیات اندرونی، قلبی، نفسیاتی، توکل، یقین، استعانت اللہ سے، اور یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے کہ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی کافر ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، ابھی کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں آ گئے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.